بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. دس از انجینئر محمد نعیم, لیکچرار ایٹ ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر انجینئرنگ ایٹ خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یار خان. یہ ہمارا فرسٹ لیکچر ہے جس میں ہم نے فارمل میتھڈ کو ڈسکس کرنا ہے. تو یہ ہمارے پاس کچھ کنٹینٹس ہیں, ان کو دیکھ لیتے ہیں. فارمل میتھڈس کیا ہوتا ہے, ہم کیوں یوز کرتے ہیں, اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوتے ہیں, اور کریٹیکل سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے, اور فارمل میتھڈز کا کریٹیکل سافٹ ویئر میں جو ہے وہ کیا رول ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ انٹیگریٹی لیول کیا ہوتا ہے. تو اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ سٹیجز کتنی ہوتی ہیں فارمل میتھڈ میں, کون کون سی ہوتی ہیں, اور ہر جو سٹیج ہوتی ہے اس میں ہم نے کون کون سی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ پرفارم کرنی ہوتی ہیں. تو اس کے بعد اسیسمنٹ ہے جو کہ آپ کو لاسٹ میں پتہ چلے گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ فارمل میتھڈ ہوتا کیا ہے. Formal method is a process of taking the specification written in natural language and converts it into its mathematical equivalent. یعنی کہ فارمل میتھڈ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کی مدد سے ہمارے پاس جو نیچرل لینگویج میں لکھی ہوئی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں یا اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں, ہم نے ان کو ایک میتھمیٹیکل فارمیٹ میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ جو ہمارا سسٹم اینالسٹ ہے اور ہمارا سسٹم ڈیزائنر ہے ان کو آسانی سے سمجھ آ سکے, تاکہ ہم ایک ایکوریٹ جو ہے وہ ڈیزائن بنا سکیں. اور اس ایکوریٹ ڈیزائن کی بیس پہ جو ہے ہم نے مطلب ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اور جب ہمارا ڈیزائن ایکوریٹ ہوگا تو ہم ایکوریٹلی ڈیولپمنٹ کریں گے, ہم اپنے کسٹمر کو مطلب سیٹسفائیڈ کر سکیں گے. تو نارملی اٹ از یوزڈ ایٹ دی انالیسس اینڈ ڈیزائن اسٹیجز آف SDLC. یعنی کہ ہم جو فارمل میتھڈ کی ٹیکنیکس اپلائی کرتے ہیں وہ SDLC کی انالیسس اور ڈیزائن اسٹیجز پہ ہم ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. The specifications in a natural language usually contains ambiguous, incomplete and inconsistent statements. تو ہم فارمل میتھڈس کیوں یوز کرتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نیچرل لینگویج میں لکھی ہوئی اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں یا سمپل لینگویج میں یا انگلش لینگویج میں جو ہمارے پاس لکھی ہوئی اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں وہ ایمبیگیوس ہوتی ہیں. ایمبیگیوس مطلب ان کلیئر, انکنسسٹنٹ ہوتی ہیں اور انکمپلیٹ ہوتی ہیں. تو ہم نے ان کو کلیئر کرنے کے لیے, کمپلیٹ کرنے کے لیے اور کنسسٹنٹ بنانے کے لیے جو ہے ہم فارمل میتھڈ کا یوز کرتے ہیں. تو اف اے اسپیسیفکیشن ریٹن ان انگلش فار ایگزامپل از ٹرانسلیٹڈ ٹو اے میتھمیٹیکل فارم, یعنی کہ اگر کوئی اسپیسیفکیشن جو ہے وہ انگلش میں لکھی ہوئی ہے تو ہم نے اس کو ایک میتھمیٹیکل فارم میں اگر کنورٹ کر لیا ہے تو اٹ ول ایلیمینیٹ آل دی ایمبیگوٹی اینڈ انسرٹینٹی ان دیٹ اسٹیٹمنٹ. یعنی کہ اگر ہم نے جو ہمارے پاس اسپیسیفکیشن نیچرل لینگویج میں لکھی ہوئی ہے, اگر ہم نے اس کو ایک میتھمیٹیکل فارم میں کنورٹ کر لیا ہے تو اس کے اندر جتنی بھی ایمبیگوٹیز ہوں گی, انکلیئرٹی ہوگی, انکنسسٹنسی ہوگی, ہم اس کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں, ریموو کرتے ہیں. Formal method will also highlights all the different possible viewpoints to any given variables and functions that could have been hidden behind the English language. تو اسٹوڈنٹس بعض اوقات ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم مطلب کسٹمر کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں ریکوائرمنٹس کو ایلسٹیٹ کرنے کے لیے یا ریکوائرمنٹس یا اسپیسیفکیشن کو گیدر کرنے کے لیے, تو کچھ ایسی اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں جو کسٹمر یا جو ہمارا کلائنٹ ہوتا ہے وہ ہمیں ایکسپلیسٹلی یعنی واضح طور پہ ہمیں نہیں بتا پاتا. تو ہم مطلب فارمل میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے ان جو ہڈن اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, کیونکہ فارمل اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں وہ میتھمیٹیکل فارم میں ہوتی ہیں. تو ہڈن مطلب جو ہڈن ہمارے پاس اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں ہم ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. دس کین بی ڈن یوزنگ اے نمبر آف فارمل لینگویجز سچ ایز زی نوٹیشن, VDM اینڈ الجبرا اینڈ فنکشنل پروگرامنگ. تو یہ جو ہے ہم یہ جو فارمل میتھڈز ہیں ان میں ہم کیا کرتے ہیں, ایک نمبر آف لینگویجز یوز کرتے ہیں جن کو ہم فارمل لینگویجز کہتے ہیں, جیسا کہ ایک زی نوٹیشن ہے. زی نوٹیشن کیا ہے بیسیکلی, زی نوٹیشن ایک فارمل لینگویج ہے, فارمل اسپیسیفکیشن لینگویج ہے جو کہ مطلب کسی بھی کمپیوٹنگ سسٹم کی فنکشنالٹی کو ڈسکرائب اور ماڈل کرنے کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں. اینڈ اٹ از یوزڈ ٹو کلیئر دی اسپیسیفکیشنز آف کمپیوٹر پروگرامز. یعنی کہ کسی بھی کمپیوٹر پروگرام یا کمپیوٹر سسٹم کی جو اسپیسیفکیشنز ہیں جو زی نوٹیشن ہے ان کو کلیئر کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. تو VDM وین اے ڈیولپمنٹ میتھڈ بیسیکلی کیا ہے, VDM از اے ماڈل اورینٹیڈ فارمل میتھڈ
فار دی ڈیولپمنٹ آف کمپیوٹر بیسڈ سسٹمز اینڈ سافٹ ویئر، یعنی کہ یہ ایک ماڈل اورینٹیڈ فارمل میتھڈ ہے جس کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں، کمپیوٹر پروگرام یا کمپیوٹر سافٹ ویئر جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد فنکشنل پروگرامنگ ہے۔ فنکشنل پروگرامنگ ایسی پروگرامنگ ہوتی ہے جس میں ہم میتھمیٹکس کے فنکشنز کو یوز کرتے ہیں۔ تو آگے فارمل میتھڈس کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ فارمل میتھڈ فورسز دا سسٹم انالسٹ اینڈ ڈیزائنر ٹو تھنک کیئرفلی اباؤٹ دی اسپیسیفکیشن۔ دیکھیں جو فارمل میتھڈ ہے وہ ہمارے جو سسٹم انالسٹ ہے یا ڈیزائنر ہے اس کو کیا کرتی ہے، اس کو فورس کرتی ہے کہ آپ نے مطلب سسٹم کو کیئرفلی انالائز کرنا ہے اور اس کا ایک ایکوریٹ جو ہے ڈیزائن بنانا ہے۔ تو جیسے جب ہمارے پاس ایکوریٹ ڈیزائن ہوگا تو ہم ایکوریٹ ڈیزائن کی بیس پہ جب ڈیولپمنٹ کریں گے تو مطلب ہم اپنے کسٹمر کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس جو ڈیزائن ہی ہمارے پاس ٹھیک نہیں ہوگا تو ہم ڈیولپمنٹ کیسے ٹھیک کریں گے۔ تو اس کے بعد ہے فارمل میتھڈ انفورسز دی انجینئرنگ اپروچز یوزنگ ڈسکریٹ میتھمیٹکس، یعنی کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ڈسکریٹ میتھمیٹکس کی اپروچز کو یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فارمل میتھڈ فورسز دی سسٹم انالسٹ اینڈ ڈیزائنر ٹو سی آل دی ڈفرینٹ پاسبل اسٹیٹس اینڈ سولوشن فار اے پرابلم، یعنی کہ اگر ہمارے پاس کوئی مطلب پرابلم ہے تو فارمل میتھڈ ہمیں یہ چیز پرووائڈ کرتا ہے، ایسی ٹیکنیکس پرووائڈ کرتا ہے جس سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک پرابلم کے لیے ہم ملٹیپل سولوشنز یا ملٹیپل اسٹیٹس ہم سوچ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے اوائڈ مینی فالٹس اینڈ دیئر فور ریڈیوسز دی بگز اینڈ ایرر۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ فارمل میتھڈ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس جو انفارمل اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں یا نیچرل لینگویج میں لکھی ہوئی ہمارے پاس اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں تو وہ ان میں بگز ہوتے ہیں، ان میں ایررز ہوتے ہیں، ان میں فالٹس ہوتے ہیں۔ تو جب ہم ان کو میتھمیٹیکل فارم میں کنورٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو مطلب یہ ساری جو بگز ہوتی ہیں، ایرر ہوتے ہیں، ہم ان کو ایلیمینیٹ کر لیتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس جس طرح سے ہم نے بات کی ہے ایڈوانٹیجز کی، اس طرح سے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں فارمل میتھڈز کے۔ تو سب سے پہلے تو فارمل میتھڈ جو ہے وہ یہ ریکوائر کرتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ٹیم ممبر ہونا چاہیے جو کہ ڈسکریٹ میتھمیٹکس کی ٹیکنیکس کو اپلائی کر سکے۔ تو ڈسکریٹ میتھمیٹکس مطلب کہ لازمی آنی چاہیے۔ اس کے بعد جو ایک اور ڈس ایڈوانٹیج یا ڈرا بیک ہے، دیر آر ٹو مینی ڈفرینٹ فارمل میتھڈ اینڈ موسٹ آف دیم آر ناٹ ویل میچ ود ایچ ادر۔ مطلب ہمارے پاس بہت سے فارمل میتھڈ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتے، مطلب کوئی ایک ایسا فارمل میتھڈ نہیں ہے جو ہم ملٹی ڈائمینشنل ہو یا ملٹی ڈومین ہو، یعنی کہ ہم ملٹیپل سولوشنز کو ملٹیپل پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے ہم کوئی ایک فارمل میتھڈ جو ہے یوز کر سکیں۔ فارمل میتھڈ ڈو ناٹ گارنٹی دیٹ اسپیسیفکیشن از کمپلیٹ، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ فارمل میتھڈ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں اسپیسیفکیشن جو ہے اکٹھی کر کے دے، وہ ہم نے ریکوائرمنٹس ایلسٹیشن میں کرنا ہوتا ہے، ریکوائرمنٹس گیدرنگ میں کرنا ہوتا ہے۔ ریکوائرمنٹس جب ہم گیدر کرتے ہیں، کسٹمر کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، اس کے انٹرویوز کرتے ہیں، اس کی برین اسٹارمنگ کرتے ہیں یا پھر جو ہے اس کے آئیڈیاز کو ایکسپلور کرتے ہیں، تو ہم مطلب ہمارے پاس جو ایس آر ایس میں جو اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں، جس طرح سے مطلب ہم ریکوائرمنٹس سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن میں پڑھتے ہیں، تو ہمارے پاس جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ہم نے ان کو فارمل میتھڈز کی مدد سے کنورٹ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ ہم نے اسپیسیفکیشنز کو مطلب اکٹھا کرنا ہوتا ہے یا کہیں سے نکالنا ہوتا ہے۔ تو فارمل میتھڈ کا یہ کام نہیں ہے کہ کوئی اسپیسیفکیشن کمپلیٹ ہے یا نہیں ہے، اس نے تو مطلب ہم نے فارمل میتھڈ کی مدد سے صرف وہی کرنا ہے جو ہمارے پاس پہلے سے ہے ایس آر ایس میں۔ تو اس کے بعد ہم جو ہے فارمل میتھڈ کا کریٹیکل سافٹ ویئر میں یوز کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کریٹیکل سافٹ ویئر جو ہے وہ، تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ کریٹیکل سافٹ ویئر ہوتا کیا ہے۔ تو کریٹیکل سافٹ ویئر از اے سافٹ ویئر ہوز فیلئر میں ریزلٹ ان ویری ہائی کاسٹ، یعنی کہ چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہم بہت بڑا ہم لاس کر سکتے ہیں۔ تو ایسے سافٹ ویئر کو کریٹیکل سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ اس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے بزنس کریٹیکل سافٹ ویئر ہے، اس کے بعد جو ہے مشن کریٹیکل سسٹم ہے، اس کے بعد ہے سیفٹی کریٹیکل سسٹم۔ تو بزنس کریٹیکل سسٹم ریفر ٹو اے سسٹم ویئر دا آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی آف دی بزنس از ڈومیننٹ، یعنی کہ ہم نے ہر حالت میں مطلب کسٹمر کو ایک انٹیگریٹی پرووائڈ کرنی ہے اور آنیسٹی سے ہم نے اس کو بزنس جو ہے ایکٹیویٹیز وہ پرووائڈ کرنی ہے۔ تو آل ڈیٹا کیپٹ ان دا سسٹم مسٹ بی ایکوریٹ ایٹ آل ٹائمز، یعنی کہ جو پورا کا پورا ڈیٹا ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ ایکوریٹ اس کا ہونا لازمی ہے۔
تو اس کو بزنس کریٹیکل سسٹم کہتے ہیں. اف اے فالٹ از فاؤنڈ دا انٹائر پروسیس مسٹ بی اسٹاپ ٹو الاؤ دی کریکشن. یعنی کہ اگر کوئی بھی سسٹم میں جو ہے کوئی فالٹ اکر ہوتا ہے تو جو سسٹم ہے وہ اس پروسیس کو اسٹاپ کر دے تاکہ ہم جو فالٹی پروسیس ہے اس کو کریکٹ کر سکیں. موسٹ گورنمنٹ بزنس اینڈ مینوفیکچرنگ کمپنیز دیٹ ریکوائر دا پیمنٹ آر بزنس کریٹیکل. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس مشن کریٹیکل سسٹم ہے. تو مشن کریٹیکل سسٹم کو ہم اس طرح کہتے ہیں کہ اے سسٹم دیٹ از ایسینشیل ٹو دی سروائیول آف اے بزنس اور آرگنائزیشن. یعنی کہ ایسا سسٹم جو کسی بھی آرگنائزیشن کے سروائیول کے لیے لازمی ہوتا ہے. مشن کریٹیکل سسٹم ریفر ٹو اے سسٹم ویئر دا کنٹینیوس رننگ آف دی سسٹم از ڈومیننٹ. یعنی کہ اس سسٹم کا کنٹینیوس فنکشنل ہونا لازمی ہے, یعنی کہ وہ ہر وقت مطلب فنکشنل رہے. ایکوریٹ ٹیکس اے لوور پریارٹی کمپیئر ٹو دی رننگ آف دی سسٹم. آٹو ٹیلر مشین اس کی ایگزامپل ہم دے رہے ہیں, جس طرح ATM ہے, کار ٹکٹنگ سسٹم ہے, الارم سسٹم ہے. تو یہ تمام جو ہیں یہ مشن کریٹیکل سسٹم کی ایگزامپلز ہیں. اس کے بعد ہے سیفٹی کریٹیکل سسٹم. اس کے بعد ہے سیفٹی کریٹیکل سسٹم. تو سیفٹی کریٹیکل سسٹم ایسا سسٹم ہوتا ہے جس کے فیلئر کی وجہ سے کسی بھی بندے کی یا تو ڈیتھ ہو سکتی ہے یا پھر اس کو کوئی نہ کوئی انجری ہو سکتی ہے. تو سسٹم ہوز فیلئر میں ریزلٹس ان ڈیتھ اور سیریس انجری ٹو دی پیپل. تو سیفٹی کریٹیکل سسٹم ریفر ٹو اے سسٹم ویئر دا سیفٹی آف ایوری ون ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی افیکٹڈ بائی دی سسٹم از ڈومیننٹ. فنکشنالٹی اینڈ ایکوریٹ ٹیکس اے لوور پریارٹی کمپیئر ٹو دی سیفٹی آف دی یوزر. یعنی کہ فنکشنالٹی اور ایکوریسی جو ہیں وہ یعنی کہ سیفٹی سے کم پریارٹی میں ہم ان کو رکھتے ہیں. یعنی کہ سسٹم کا سیف ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے کہ وہ فنکشنل ہے یا ایکوریٹ ہے یا نہیں ہے. موسٹ میڈیکل, کنسٹرکشن اینڈ آئل انجینئر سسٹمز آر سیفٹی کریٹیکل سسٹمز. تو اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ انٹیگریٹی لیول کیا ہوتا ہے. انٹیگریٹی لیول ریفر ٹو ہاؤ مچ کاسٹ از این آرگنائزیشن از ولنگ ٹو اسپینڈ اینڈ ہاؤ مچ رسک از این آرگنائزیشن از ولنگ ٹو ٹیک وین ڈیولپنگ اے سافٹ ویئر. یعنی کہ کوئی بھی کمپنی جب کسی سافٹ ویئر کو ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے تو وہ مطلب کتنا کاسٹ اس پہ خرچ کر سکتی ہے, کتنا بجٹ اس پہ لگا سکتی ہے, یا وہ کتنا رسک اٹھا سکتی ہے. رسک کا مطلب یہ ہے کہ کیا اس کے پاس اتنی مطلب ویل مینیجڈ ٹیم ہے, کیا کمپیٹیٹو جو ٹیم ممبرز ہیں اس کے پاس اتنے ریسورسز ہیں جو وہ مطلب جو پروجیکٹ لے رہی ہے کیا اس کو وہ ٹائم پہ بنا پائے گی. تو اس کے بعد ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ سٹیجز کیا ہوتی ہیں فارمل میتھڈ میں, کتنی سٹیجز ہوتی ہیں, جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی ہے. تو فارمل میتھڈ میں ہمارے پاس جو ہے 4 سٹیجز ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, فارمل اسپیسیفیکیشن کرنی ہوتی ہے. یعنی کہ ہمارے پاس جو نیچرل لینگویج میں لکھی ہوئی اسپیسیفیکیشنز ہوتی ہیں ہم نے ان کی فارمل اسپیسیفیکیشن کرنی ہوتی ہے, ان کو میتھمیٹیکل فارم میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, فارمل پروف ہم کرتے ہیں, ان اسپیسیفیکیشن کو اسٹڈی کرتے ہیں جو ہم نے جن کو کنورٹ کر لیا ہوتا ہے میتھمیٹیکل فارم میں. تو ہم وہاں سے گول آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہمارا گول کیا ہے. پھر جو ہے اس کے بعد ہم ماڈل چیکنگ کرتے ہیں. تو اس کے بعد اینڈ پہ جو ہے ہم ایبسٹریکشن کرتے ہیں. تو آج سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں فارمل اسپیسیفیکیشن. In this stage, the normal system specification is used and the specifications are translated into a formal specification with the help of formal languages. جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کیا کہ فارمل لینگویجز کو ہم یوز کرتے ہوئے جو ہے فارمل جو یہ ہمارے پاس انفارمل اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں یا نیچرل لینگویج میں لکھی ہوئی اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں ہم نے ان کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے. تو فارمل اسپیسیفکیشن میں سب سے پہلے ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کو نیچرل لینگویج اسپیسیفکیشنز کو فارمل اسپیسیفکیشن میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ فارمل لینگویجز کا یوز کرتے ہوئے. تو ہمارے پاس 2 طرح کی فارمل لینگویجز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ماڈل اورینٹیڈ, جس طرح پہلے بھی میں نے بات کی ہے, VDM, وینا, ڈیولپمنٹ میتھڈ اور دی نوٹیشن. اس کے بعد ہوتی ہے پراپرٹیز اورینٹیڈ, الجبرک لاجک, ٹیمپورل لاجک. دس از دا چیپسٹ وے ٹو ہینڈل دی فارمل میتھڈس. اس کے بعد ہے کہ ہمارے پاس تو پروسیسز آف فارمل اسپیسیفکیشن, یعنی کہ فارمل اسپیسیفکیشن کرتے ہوئے ہم 6 طرح کی ایکٹیویٹیز یا 6 سٹیپس ہم نے فالو کرنے ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, گیٹ دی یوزر ریکوائرمنٹس فرام دی اسپیسیفکیشن ریٹن ان نیچرل لینگویج. یعنی کہ سب سے پہلے ہم نے جو یوزر کی ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ نیچرل لینگویج میں لکھی ہوتی ہیں ان کو جو ہے ہم نے لینا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے ان کو کلیریفائی کرنا ہوتا ہے. کلیریفائی دی ریکوائرمنٹس یوزنگ میتھمیٹیکل اپروچز, یعنی کہ ان کو میتھمیٹیکل فارمیٹ میں کنورٹ کرنا ہے. دس از ٹو ریموو آل دی ایمبیگیس, انکمپلیٹ اینڈ انکنسسٹنٹ اسٹیٹمنٹس. تو ہم ریکوائرمنٹس کو کلیریفائی اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو انکنسسٹنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں, ایمبیگیس یا انکلیئر اسٹیٹمنٹس ہیں, انکمپلیٹ اسٹیٹمنٹس ہیں, ان کو ہم ریموو کر سکیں.
تو تیسرے نمبر پہ جب ہم نے ریکوائرمنٹس کو کلیریفائی کر لیا، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آفٹر دی اسٹیٹمنٹس آر کلیئرلی آئیڈینٹیفائڈ دین فائنڈ آل دی ایزمپشن، یعنی کہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے جو مس ہو گئی ہے. تو ہم نے مسنگ اسٹیٹمنٹس کو دیکھنا ہے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم نے مسنگ اسٹیٹمنٹس کو پلیس کر لینا ہے. تو اس کے بعد فورتھ نمبر پہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ دین ایکسپوز ایوری پاسبل لاجک ڈیفیکٹ. اب ہم نے لاجیکل ڈیفیکٹس ان مطلب اسٹیٹمنٹس میں دیکھنے ہیں. اور ہمیشہ ان دی کلیریفائڈ ریکوائرمنٹس، جو ہمارے پاس کلیریفائڈ ریکوائرمنٹس ہیں اب ہم نے ان میں سے لاجیکل ڈیفیکٹ نکالنے ہیں. تو اب ہم نے جب ان میں لاجیکل ڈیفیکٹس دیکھ لیے ہیں، اس کے بعد ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ایکسیپشنز کیا ہیں، یعنی کہ ان میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اگر وہ کریکٹ نہ کی جائیں تو مسئلہ ہو سکتا ہے. آئیڈینٹیفائی واٹ آر دی ایکسیپشن بیڈ تھنگ دیٹ ول ارائز اف دی فیکٹس آر ناٹ کریکٹڈ. اس کے بعد چھٹے نمبر پہ ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ فائنڈ اے وے ٹو ٹیسٹ فار آل دی پاسبل ایکسیپشن، یعنی کہ اب ہم نے ٹیسٹ کیسز کی مدد سے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ مزید کون کون سی ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، یعنی کہ بیڈ تھنگز یا ایررز کون کون سے ہو سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جو سٹیپ ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دس لیول اسٹڈیز دی فارمل اسپیسیفکیشن اینڈ ریٹرائیو دی گولز آف دی فارمل اسپیسیفک. اب ہم نے فارمل اسپیسیفکیشن بنا لی ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا گول کیا ہے، ہم نے گول کو ریٹرائیو کرنا ہے. دین وی کریٹ دی سیٹ آف فکسڈ رولز ود دیز رولز اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشنز آر لسٹڈ ٹو اچیو دی اسپیسیفائڈ گول. یعنی کہ اب ہم نے گولز کو ریٹرائیو کر لیا تو اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ہم فکسڈ سیٹ آف فکسڈ رول بناتے ہیں جن کی مدد سے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ ان گول کو اچیو کرتے ہیں. دس از دی چیپر فارمل میتھڈ، یعنی کہ یہ ایک چیپر فارمل میتھڈ ہے. ہم نے فارمل اسپیسیفکیشن کر لی، فارمل پروف کر لیا، یعنی کہ گول آئیڈینٹیفائی کر لیا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے سسٹم بنایا ہے کیا اس میں وہ تمام پراپرٹیز ہیں جو مطلب ہم نے ڈلیور کرنی ہے یا آگے جو کسٹمر کو دینی ہے، کیا اس میں وہ تمام پراپرٹیز ہیں، تمام گول جو ہیں وہ کیا فلفل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. تو اس کے بعد جو ہے فورتھ نمبر پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایبسٹریکشن. ایٹ دس اسٹیج وی یوزز میتھمیٹیکل اینڈ فزیکل ماڈلز ٹو کریٹ اے پروٹوٹائپ. تو پروٹوٹائپ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ پروٹوٹائپ جو ہے ایک مطلب ارلی سیمپل یا ماڈل ہوتا ہے اس پورے کنسیپٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. جو ہم ایک چھوٹا سا ماڈل بناتے ہیں اس کو پروٹوٹائپ کہتے ہیں. پروٹوٹائپ آف دی انٹائر سسٹم فار سیمولیشن. دس پروٹوٹائپ از یوز ٹو فوکس آن دی پراپرٹیز اینڈ کریکٹرسٹکس آف دی سسٹم. یعنی کہ اس پروٹوٹائپ کی مدد سے ہم اس سسٹم کی پراپرٹیز اور کریکٹرسٹکس کو چیک کرتے ہیں. دس از موسٹ ایکسپینسو فارمل میتھڈ. تو اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس اسیسمنٹ ہے. اسیسمنٹ نوٹ: اسیسمنٹ شوڈ بی سبمیٹڈ آن ٹائم. اسیسمنٹ پلیز وائٹل رول ان یور گریڈنگ کرائٹیریا. تو یہ آپ کی اسیسمنٹ ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے ہم نے اس کو دیکھیں.